آج وہاں اسلام کا نام میرے بعد کوئی نہیں ہے، اور ہندوستان میں انگریز نے قبضہ کیا، ہماری مغلیہ حکومت چلی گئی ہے، مسلمان ذبح بھی ہو چکا ہے مگر اسلام بڑھ رہا ہے، کٹ بھی رہا ہے مسلمان مگر اسلام بڑھ رہا ہے، مسلمان مٹ بھی رہا ہے مگر اسلام بڑھ رہا ہے۔ سنو اے پروفیسر صاحب، اسپین میں مسلمان تو آیا مگر کوئی ہندو ولی نہیں آیا، اسپین میں مسلمان تو آیا کوئی ہندو ولی نہیں آیا، اور ہندوستان میں مسلمان بعد میں آیا، اور رب کا نبی کا شہزادہ ہندو ولی پہلے آیا۔ تو جب تک اجمیر کی پہاڑیوں میں خواجہ کا سفید گنبد مسکراتا رہے گا، اسلام کا جھنڈا ہندوستان پہ چمکتا ہے۔ ہمیں لوگ مار دیں گے، ہم مر جائیں گے مگر میرا اسلام سلامت رہے گا، اسلام سدا سہاگن رہے گا، اسلام پہ آنچ نہیں آئے گی ہے، اس کو جتنا دبوچتے ہو اتنا اللہ اس کو فروغ عطا فرماتا ہے۔ یہ پروفیسر برنارڈ شاہ کی آنکھوں میں آنسو آگے، یو آر گڈ اقبال، تیرا سوال جواب درست ہے۔ میرے دماغ میں یہ الجھن کہ انڈیا میں مسلمان کیوں بڑھ رہے ہیں، اسلام کیوں بڑھ رہا ہے، اور اسپین میں مسلمان کیوں ختم ہوا۔ آج آپ نے میرا مسئلہ الجھن کی اس کو ایک منٹ میں حل کر دی۔ بے شک اسپین میں مسلمان تو گیا مگر کوئی رب کا ولی نہیں پہنچا، ہندوستان میں مسلمان بعد میں آیا اور رب کا ولی پہلے پہنچا، نبی کا بیٹا پہلے پہنچا، ولی اللہ پہلے پہنچا، سفید گنبد والا خواجہ چشتی پہلے پہنچا، خواجہ چلا گیا گنبد عطا کے چلا گیا۔ اے دنیا والوں، ان پہاڑیوں میں جب تک سفید گنبد مسکراتا رہے گا، نبی کا دین بھی مسکراتا ہے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے، یہ بزرگان دین کا تصدق ہے۔ کیا اسلام کے پاس یہ سو کر کے بھی اسلام کے پاس پانی کر رہے، یہ زمین میں چلے گئے مگر آپ کی دعاؤں سے میرا اسلام سلامت ہے۔ آج بھی دنیا وہاں جا کر کے اسلام کا سبق لیتی ہے، اسلام کا پیغام لیتی ہے۔ خواجہ کا مزار ہو یا محبوب الہی کا مزار ہو، ان بزرگان دین نے ہمیں اسلام کی زندگی گزارنے کا سبق دیا۔ میں ہمارے مولانا جانتے علی پورہ اپنے قائم خانے ہمارے سندھیوں کی طرف بہادر قوم علی پورہ میں گیا، آج سے 20-30 سال پہلے مسلمانوں کا گاؤں کا سب بہادر تھے۔ تقریب کی تو یہ لوگ گاڑی لے کر اجمیر آئے، میں نے کہا یار پہلے خواجہ صاحب کے چلے، تو لوگوں نے کہا کہ ابھی بھیڑ ہوگی، تو آپ اپن تقریر کر کے رات کو 2 بجے آئیں گے جب سکون ملے گا۔ یہ آج سے 30-35 سال کا پرانا قصہ ہے، مگر غور کرو، ہم لوگ چلے گئے علی پورہ 70-80 کلومیٹر کہیں تھا، رات کو تقریر کر کے 2-2:30 بجے حافظ ہم واپس آئے۔ خدا کی قسم آپ تعجب کرو کہ ہم آئے تو لائن لگی ہوئی تھی۔ ایک سید حمایت صاحب میرے دوست تھے، لوگوں نے کہا سید صاحب کو بلاؤ، مفتی صاحب کو تو دیر ہوگی، میری بس جاری تھی، وہ زمانہ پرانا تھا۔ تو سید صاحب آئے تو کہا مفتی صاحب آئے، ابھی تو کہ دروازہ تو بند تھا مگر گیٹ پہ چلے گئے تو بھی اپنے کو سعادت مل گئی، دروازہ چومنے کا شرف مل گیا۔ تو کہا حضرت کو آگے لے چلی، تو سید صاحب سے میں نے کہا یار یہ آدھی رات، کہا مفتی صاحب چاہے آدھی ہو چاہے ادھوری ہو، دن ہو چاہے رات ہو، جمعرات ہو چاہے منگل ہو، خواجہ کی بارات جب سے چلی ہے یہی بھیڑ آپ کو نظر آئے گا۔ نہ دن کا پتہ نہ رات کا پتہ، رات کو آئیے تو بھی بھیڑ، صبح آئیے تو بھیڑ، جمعرات آئیے تو بھیڑ، ابے یار منگل اس کمپنی کا اس کو آؤ تو بھی بھیڑ۔ میرے خواجہ نے ایسا رنگ چڑھایا ہے کہ 24 گھنٹے بعد شہنائی ہی بجتی رہتی، ایسا دلہا کہ 2-3 دن کے بعد مہندی اتر جاتی ہے، مگر میرے اجمیر والے دلہا کی مہندی جب سے چڑھی ہے قیامت کی صبح تک چمکتی رہے گی۔ حسن خدا نہ باشند ولی کنز خدا جدا نہ باشند، رب کے ولی خدا تو نہیں سید صاحب مگر رب کی رحمت سے جدا بھی نہیں، یہ اہل اللہ کی شان ہے۔ اب آپ کہیں گے مفتی صاحب یہ خواجہ کا کرشمہ کہ صدیاں گزر گئی آج بھی جوان ہے، کوئی شے نہیں ہے۔ آپ دلہا کو تیار گھوڑا لائیں گے، پہلے زمانے میں اپنے باپ دادے گھوڑوں پہ گاڑیاں تو بیماری تھی نہیں، گھوڑے پہ چڑھا اور شہنائی بجتی تھی تھوڑی سی، اس کی اجازت ہے۔ تو اب خواجہ کے وہاں جاؤ تو شہنائی ملے گی، وہی گھوڑا ملے گا، وہی خوشبو ملے گی، وہی پھول ملے گا، وہی جنت الفردوس ملے گا۔ ارے دلہے کے لیے جو تیاری کرتے ہو میرے خواجہ کے لیے وہی تیاری ملے گی۔ ایسا دنیا کا دلہا دکھاؤ کہ صدیاں گزر گئی مگر دلہا کے بدن کی خوشبو اب تک بھی نہیں۔ من کان اللہ کان اللہ لہو، میرے آقا نے فرمایا جو رب کا ہوگا
خدا کی پوری خدائی اسی کی دیوانے بن جاتی ہے. یہ اللہ کے ولی رب کے ہوئے, انہوں نے عبادت بھی کی, انہوں نے یہ نہیں کہ حلوہ کھایا مفتی صاحب کی طرح. مجھے سید صاحب نے حلوہ کھلایا, ارے میں نے کہا یار حلوہ مت کھلاؤ, ویسے بھی جا کے مولوی بدنام ہے, یہ حلوہ کھاتے. میں تو سوکھی روٹی کھاتا ہوں یار, جب بھی الحمدللہ میری تندرستی اچھی ہے. لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب عمر کیا, میں یار عمر کا مت پوچھو, میں آج سے 40 سال 45 سال پہلے آیا تھا, جب بھی یہی انداز تھا اور آج بھی وہی انداز. کیا بات ہے, کیا بات. کوئی تو پوچھو, سید محمد علی بیچارہ میرا چہیتا تھا شاگرد, وہ چلا, ان کو پتا ہے الحمدللہ مولانا کو دیکھو 40 سال ان کو ہو گئے, کوئی فرق نظر آئے گا, آپ کو نظر نہیں آئے گا. تو یہ کس کا صدقہ ہے؟ یہ نبی کی سچی غلامی کا نتیجہ اور ان اللہ والوں کی سچی عقیدت کا نتیجہ ہے. اگر آپ کو عقیدت ہے اور عبادت کا جذبہ ہے تو مولویوں کو بدنام کرتے صاحب یہ حلوہ کھاتے نہیں, ہمیں حلوہ نہیں. میرے ساتھ مولانا 2-3 کو پوچھو, کئی زمانہ آتا ہے کہ خدا کی قسم روٹی مولانا ہوٹل میں کھاتے نہیں. بابا وقت ہو گیا, میں چلوں گا. حضرت کھانا, میں کہتا ہوں کھانا کھا لیا, کیوں آدھی رات کو آپ کو تکلیف دے, 2 روپے تو لگیں گے, ملا کے ہوٹل میں کھا لیتا. کھانا کھانا بھی گوارا نہیں کرتے لوگ, سمجھتے موری لوگ مذاق کرتے, ارے نہیں بیٹا, بڑے سرخر ہوتا انسان ٹھوکری کھانے کے بعد, رنگ لاتی ہنا پتھر پہ پس جانے کے بعد. مہندی کو جب رگڑا جاتا ہے تب اس میں کلر پیدا ہوتا ہے, ایسے رنگت پیدا نہیں ہوتی. عالم قربانیاں دیتے ہیں, ان بزرگان دین سرکار پیر جمال شاہ والی رحمت کو دیکھو. مولانا کو یاد ہوگا, میں حضرت میرے پاس ہی کمرے میں رہتے, اتنا اونچا قمیص کو تہمت پہنتے تھے فرشتوں کی طرح, یہ رسول کی سنت ہے. اور ایسا ہی قمیص, ایسا ہی کلر صحیح ہے, نہ نخرا نہ کوئی چونچا. آج ہمارے مولوی کبھی چلتے پھر دوست لاؤ, سب جپا کوپا لاؤ. ارے کہاں جپا کوپا, قصب کمال کن کے عزیز جہاں کبھی. ارے محبوب کے لیے سرمے کی ضرورت نہیں, رب جس کو حسن دیتا ہے وہ جس گلی کو گزر جاتا ہے دیوانہ بنا کے چلا جاتا ہے. اللہ کے ولیوں کے لیے کپڑے کی کیا ضرورت ہے, ان کو عیسیٰ کے خوشبو جبا اور قبا, کون سا پیر زمانے جبا پہنا تھا, اتنی سادگی تھی معلوم ہوتا کوئی آسمان کا فرشتہ اتر کے آ رہا ہے. ان کی چال بھی بے مثال, ان کا یہ لباس, یہ ہمارے بچہ ہے. یہ قمیص, ارے یہ قمیص یاد ہے صحیح صاحب, پوتے ہو نواسے ہو, یہ ایسا ایسا ہوتا ہے. بس یہ حضرت کا خاص لباس ہے, اور تہمت بھی اتنا مبارک اونچا. یہ شریعت پوچھو مولانا سے, یہی شریعت ہے کہ ساکھ تک ہو. خدا کی قدرت, وہ کون سے مفتی تھے, کون سے عالم تھے, مگر پیر جمال کی ہر ادا رسول کی ادا کی تفسیر بدل آتی. یہ نہیں جانے, یہ نہیں جانے دیتا. مفتی بن کے آدمی کامل نہیں ہوتا ہے, اللہ والوں کی نظر پڑتی ہے تو نظر دل کی کیمیا سونا کنجے وقت, نظر جس کی بے مثال ہوتی ہے وہ پتھر پہ رکھے تو پتھر کو سونا بنا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عرص جمالی, مفتی اعظم راجستھان. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ کی دے, بے شک علم اچھا ہے, ہم اہل علم کا قدر کرتے, سر پہ بٹھا دے, مگر علم اپنی جگہ پہ ہے اور ولی کی نظر اپنی جگہ پہ, ولی کی نظر اپنی جگہ پہ. ہمارا 4 قسم کا عالم, دنیا جس میں فدا تھی, علامہ رومی ان کا نام, عارف باللہ ان کا لقب, علم و فکر کا وہ شہنشاہ, وہ علم کے نشے میں مست ہو کے بیٹھا, دنیا بیٹھی. مسئلے پوچھ رہے حضرت, ایک فقیر آتا ہے, سرکار پیر جمال شاہ کی حیت نہیں, اونچے پاجامہ, اونچا کرتا, اونچا قمیص. ادب کا بھی مولانا بڑے ہیں, درس حدیث یا حدیث تفسیر ہو رہا, وہ کونے پہ آ کے بیٹھے, جو کنارے. پہلے زمانے کے فقیر ایسی ہوتی, فقیری بڑی بے مثال, مگر ہم اس کو پہچان نہیں سکتے کہ فقیر کون ہے. آج تو کئی مکار فقیر ہو گئے, ہم مہندی لگا کر کے 10 کرسیاں پہن کے فقیر بن جاتے. وہ فقیر تھوڑی ہوتا ہے, فقیر وہ ہوتا ہے جو پیر صاحب کی زندگی کو آپ دیکھیں, جن کی ہر ادا میرے مصطفیٰ کی ادا کی تفصیل نظر آتی. اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا رسول کی ادا پہ ہے, وہی سجا پڑا. بیٹھ گئے, مولانا کوئی درس دے رہے تھے, اتنے میں فقیر نے پوچھا, بڑی بڑی کتابیں رکھی تھی منطق و فلسفے کی, پوچھا حضرت یہ چیز یہ کیا ہے, الماری تھی بڑی. تو فقیر مولوی صاحب اپنے کسی گفتگو میں تھے, تھوڑی کم فکری کا مزاج تھا, تو نہ دے دانی این چیز, تو فقیر ہے, تو تصویر پڑھ, تصویر پڑھ, تجھے کیا پتا ملا حسن کیا ہے, ملا جلالی کیا ہے, ملا کمالی کیا ہے.
تو تصویر کر. وہ فقیر کو منع کر دیا کہ تو ان کتابوں کو سمجھ نہیں سکتا. اللہ کے ولی کو جلا لایا. مولوی صاحب ابھی ادھورے مولوی ہو, کسی کی نظر نہیں لگی ہے. کتابوں سے علم ملتا ہے اور نظر سے رب کی رحمت ملتی ہے. کتاب سے علم تو ملے گا مگر رب نہیں ملے گا. رب ملتا ہے تو اللہ والوں کی نظر سے ملتا ہے. فقیر کو آیا جلا, اٹھا کے یہ نظر ڈالی تو آگ کے شعلے پھڑک اٹھے. نایاب کتابیں چن چن کی عمر بھر کی کتابیں جمع. دنیا میں جس کا چھوڑا, بادشاہ جس کے گیٹ پہ کھڑا, اگر مولانا رومی کہے تو اندر ویلکم ورنہ وہی کھڑے رہو. اتنے دبدبے کا عالم کتابوں میں آگ لگا دیا, شعلے پھڑک اٹھے. ایک روایت ہے کتابوں کو اٹھا کے دریا حوض میں ڈال دیا. دونوں روایتیں علماء نے برحق لکھی. آگ لگی تو مفتی صاحب نے دیکھا کہ دولت اسلامی جل نہیں جاتی, میری عمر بھر کا سرمایہ ختم ہو گیا. پوچھا حضرت یہ چیز, ارے بابا یہ آگ کہاں سے آئی؟ کہا تو ہم میں داری یہ چیز. ارے میں کتاب نہیں جانتا ہوں, یہ کتابی کیا ہے؟ تو یہ آگ کہاں سے آئی مولانا؟ یہ تو نہیں جانتا آگ کہاں سے آئی. حسن خدا خدا نہ باشن ولیکن خدا جدا نہ باشن. رب کے ولی خدا تو نہیں ہے مگر خدا کی رحمت سے جدا بھی نہیں. جدا آگ نہیں. مولانا قدم پہ گر گئے. فقیر نے اشارہ کیا کہ ٹھنڈی ہو گئی, ٹھنڈی ہو گئی. اور نکالے تو جس آگ نے جلایا تو وہ کتاب سب سالم کی سالم. آگ نے اثر ہی کیا. کہا بیٹا یہ علم پڑھ جب پتا چلے گا کہ علم کیا ہوتا ہے. مولانا پہ جنون طاری ہو گیا. جوان بچے مقدس ہوا کے کئی مریدین گھر میں عید بیوی ایلیا بچے بکر سب کو چھوڑ کے حضرت کے ساتھ چلے. یہ بابا شمس تبریزی آگے رحمان, ایک تارک دنیا اللہ کے ولی. تو اتنا زلزلہ آیا, کونی امی کا جاؤ حضرت رومی کو لاؤ, ہمارا شہر خالی ہو گیا. مگر حضرت کو فقیر سے اتنا لگاؤ ہوا, نہ کتابوں کا چسکا, نہ تدریس کا چسکا, نہ واقع تقریر و خطابت کا چسکا, فقیر کی غلامی کا چسکا. یہ علم اثر ہوتا ہے. کئی وقت ان کے ساتھ رہے, پہلے والے علم کو بھلا دیا, سینے سے ملایا, کہا فقیر کے قریب آ. اور دبوچا تو آپ کیا دیکھتا ہے؟ کہتا ہے تو سرا کو بھی دیکھ رہا ہوں اور عرش مولا کو بھی دیکھتا ہوں. جاؤ سب کتابیں پڑھ. نگاہ ولی نے وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. جو کتابوں میں نہیں ملا وہ ولی کی نظر سے مل گئے. یہ ولی ہے, اس کو ولی کہتے ہیں. اب مفتی صاحب آپ کہیں گے حضرت یہ ولی کیسے ہوتا ہے؟ کیا جیسے سید صاحب نے مجھے حلوہ کھایا حلوہ کھا کے کیا ولی بن جائیں گے؟ نہیں بیٹا, علوم سے ولی نہیں بنتا ہے, انگوٹھوں سے ولی نہیں بنتا ہے, کالی نیلی پیلی تصویر رکھنے سے ولی نہیں بنتا ہے, پیلے نیلے کپڑے کرنے سے ولی نہیں بنتا ہے. ولی بننے کے لیے بہت امتحان کی راہوں سے گزرنا پڑتا ہے, کئی امتحانوں سے گزرنا. دیکھو سید صاحب سے پوچھو, ایک آپ کے پڑوس میں اللہ کے ولی ہیں جن کا نام سرکار بولی شاہ قلندر علیہ الرحمن. ان کے دور میں ایک خر دماغ آ گیا. یہ وہابیت کی بیماری بڑی پرانی ہے, وہ ولیوں کو نہیں مانتا. خر دماغ تھا, خارجی تھا, اس کے سر میں درد ہوا تو اس نے کئی حکیموں سے علاج کرایا. لوگوں نے کہا کہ نہیں صاحب, وہ بیٹا ہو گھر چلے گا, گھر سونا ہو تو اس کو آپ کے پیچھے گھر چلے گا بیٹا. یا تقریر سو بیمار ہے تو گھر جا کے بیٹا درود شریف پڑھیے. توہین کر تو دین کی, ارے درود شریف پڑھو, زور سے پڑھو درود شریف. ایسے بیمار کو گھر بھیجو, کوئی ضرورت نہیں پیر جماعت کے اس کی, درود شریف پڑھیے گا. گفتگو دین کی ہو رہی, آپ سونے کے لیے آئے ہو, کیا فائدہ یہاں آنے کا؟ تو اللہ کے ولی نے کہا کہ بھائی, لوگوں نے کہا حضرت پیر صاحب ہمارے سر میں بہت درد ہے. اس نے علاج کروایا مگر شفا نہیں ملی. اسے کامل کے پاس چلے. حضرت سر درد میدان, میرے سر میں بہت درد, کافی دیر سے. تو کہا تو کہاں گیا؟ کہ میں حکیم صاحب کے پاس گیا, وہاں گیا, وہاں گیا. کہا تو بھی بیمار, جس کے پاس گیا وہ بھی بیمار. کیا ہے؟ ارے وہ پہاڑ پوجا. ہاں, تو اس گفے میں اللہ کا ولی بیٹھا, بال بکھرے ہوئے ہیں, وہ مست قلندر ہے, اس کی خدمت میں جا, وہ نظر اٹھا کے دم کر دے گا, تیرے درد کی جڑ کٹل جائے گا. اب یہ پتہ کی دوا پہنچا. کہا سرکار در سرم درد میں ڈالے, میرے سر میں بہت درد. ولی مستی میں بیٹھے تھے, وہ علی شاہ قلندر علیہ الرحمن, کہیں جا دیا قریب. وہ وہاں بھی قریب گیا, پکڑا, کہا کچھ آستا, کہا حضرت یہاں. اب پکڑا اور کچھ پڑھا اور پڑھ کے
پھونک مار کہا سر کو ہلایا کہا ہلا کجا اب کہاں اس نے یوں ہلایا کہا درد نہیں حضرت درد ہی نہیں ہمیشہ پریشان رہتا تھا اب بالکل تنبیہ ہو جاؤ اپنا کام کر اللہ والے نظروں کے پیچھے نہیں چلتے ہیں بلکہ اللہ والے اپنے نبی کے پیچھے چلا کرتے تو دنیا ان کے قدموں پہ قربان ہونے کے لیے تیار ہے کہا جاؤ اپنا کام کرا وہ نکلا باہر گیا تو آپ جیسے ان کے مرید ملا تو کہاں گیا تھا کہا میں حضرت کے پاس گیا کس لیے یہ میرے سر میں بہت درد تھا کافی علاج کرا شفا نہیں ملی حضرت کی خدمت ہو گیا دم کیا درد چلا گیا کہا ٹھیک ہے ہم نے کہا ہمارے مرشد اللہ کے ولی ہیں کامل ہیں مجذوب فقیر ہیں وہ جو کر دیتے ہیں اللہ اس کو قبول کر دیتا ہے تو اس کو بےمان تھا پرانی بیماری تو نہیں گئی درد گیا مگر اندر والی بیماری نہیں گئی اس نے کہا یار تم کہتے ہیں ہمارے پیر صاحب ترک حیوانات کر چکے ترک حیوانات کی معنی ہے حاجی صاحب گوشت نہ کھانا لذیذ غذا نہ کھانا گھی دہی دودھ نہ کھانا خشک روٹی پانی میں تر کر کے روزہ رکھنا اور خشک روٹی سے روزے کو افطار کرنا اس کو صوفیہ کی اصطلاح ترک حیوانات کہتے ہیں ارے آپ نے تو کہا کہ حضرت ترک حیوانات کر چکے حضرت روح میں آئی اور حضرت کے چہرے مبارک منہ سے مجھے خوشبو آئی کہا حضرت تو بالکل ترک حیوانات کر چکے کس کی خوشبو کہا بھونے ہوئے کباب کی خوشبو آئی حضرت نے دم کیا تو آپ کے منہ سے مجھے بھنے ہوئے کباب کی ازدہن ہوئے کباب نہیں آئی آپ کے منہ سے کباب کی بو آ رہی میں نے کہا تو جھوٹا بھائی ہمارا حضرت تو ہم دیتے ہیں ہمیشہ خشک روٹی کھاتے ہیں اسی سے افطار کرتے ان کو گوشت وغیرہ سے کباب سے کیا تعلق تھا نہیں تو مرید بڑے پکے تھے آپ کے ہماری طرف پلپلے نہیں تھے کہا نہیں ہم اپنے مرشد کی توہین کو برداشت نہیں کریں گے چلو حضرت کے پاس اب اس فقیر کو ہوا کہ وہابی کو پکڑ کے لائے کہا حضرت آپ نے اس کو دم کیا کہ ہاں بیٹا اس کا درد چلا گیا کہ ہاں چلا گیا پھر کہا یہ کہتا حضرت کے منہ سے مجھے کباب کی خوشبو آئی اور آپ تو کبھی کباب کھاتے نہیں تو یہ کباب کی خوشبو کہاں سے آئی حضرت یہ بدنام کرے گا حضرت کہتے کچھ ہی اندر سے کھاتے کچھ ہیں تو ہمارے پیر کی توہین ہوگی ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے آپ فرماؤ کہ کباب کی خوشبو کہاں سے آئی تو اللہ کے ولی نے مسکراتے کہا بیٹا دری راز اس میں کوئی بھید ہے راز کہا حضرت بتائیے نہیں تو پھر ہمارے آپس میں اختلاف ہو جائے مرید پکے ضد سنو میرے عزیز ولی بننے کی بات ولی کیسے بنتا انہوں نے کہا حضرت بتاؤ جب ضد کی تو اللہ کے ولی نے کہا بیٹا جگر در عشق الہی سوگام عذوبو یش میں آیا فقیر نے اپنا کلیجہ رب کی محبت میں جلا کے کباب کر دیا ہے یہ آہو کے ہرن کے کباب کی خوشبو نہیں ہے یہ فقیر کے سوخت جگر کی خوشبو ہے مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو کہ دانے خاک میں مل کر بولے گلزار بابا جمال کی طرح اپنی زندگی کو بھلا دیں گے تو دنیا ہماری فریفتہ ہوگی جب تک زندگی یاد رہے گی ہم دنیا کے سردار نہیں بن سکتے ہم اسلام کو پڑھیں ہم اسلام کو سمجھیں ہم ان علماء کی قدر کریں پیر صاحب والے رامان اس زمانے میں مدرسہ قائم کیا تھا جب میں نے صاحب کو بھیجا تھا ادھر سے میں بھی آیا تھا تو یاد نہیں مجھے اور میری بالکل ابھرتی ہوئی جوانی کا زمانہ تھا 80-82 بس یہ 75-76 کا واقعہ ہوتا تو وہ مدرسے پیر صاحب کا ایک جذبہ تھا اللہ ان کو شرف قبولیت بخشے کہ اس علاقے میں دین پھر اب تو ماشاءاللہ کئی مدرسے ہو گئے الحمدللہ اچھا لیکن یہ پہلا تصور پیر صاحب علیہ رحمت تھا کہ دین کی خدمت ہمیں کرنی ہے اور دین کی عمارت کو محفوظ رکھنا ہے تو چار دیواری کے لیے پولیس کا پہرا نہیں چاہیے قرآن و حدیث کا پہرا ہے اس کو لے کر کو نبی کا مقدس شہزادہ یہاں مدرسہ قائم کیا 2 کمرے تھے چھوٹے موٹے 4 دیوار بہت دن ہو گیا یہ 75 جب سید محمد علی وغیرہ ہمیں صاحب پڑھ کے آئے تھے تو مولی کی ساتھ کا میں نے اردو کر دیا تھا نوری شریف سے تو مدرسہ چلا اس کے بعد میرا آنا جانا رہا لیکن وہ مدرسہ بہرحال کمزور رہا اب یہ ہمارے سادات کرام ماشاءاللہ کئی پڑھ کے آئے ہیں ہاں 2 تو بھیجے یہاں ہم نے بھیجے تھے تو اب یہ ہے کہ ہم اگر پیر صاحب کی سچی محبت ہمارے دلوں میں ہے اور خدا اس محبت کو سلامت کرامت رکھے تو میری آپ لوگوں سے ایک ہی درخواست ہے کہ اپنے اپنے گاؤں میں مدرسہ سجا رکھو
تعلیم پہ توجہ دو. باقی یہ مودی یوگی یہ دنیا میں چلتا رہے گا. اندھیرا ہے اجالا بھی تو ہوگا. ارے ہمیشہ رات رہے گی کیا؟ آج رات ہے صبح کیا ہوگا؟ حاجی صاحب اجالا. تو یہ سب بدل جائیں گے مگر ہم کو بدلنا ہوگا پہلے. ہم بدلیں گے تو زمانہ بدلے گا, ہم نہیں بدلے تو زمانہ نہیں بدلے گا. اندھیرا ہی اندھیرا رہے گا. اگر اجالے کی تمنا کرتے ہو تو خدا کے لیے اپنی نزاکت کو مٹا دو, یہ نخلوں کو مٹا دو, یہ مالداری کے گھمنڈ کو مٹا دو, یہ بڑے بن کے تصور کو مٹا دو. آپ دیکھو یہ میرے سید بیٹے ہیں, حدیث بخاری ہے.